ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ طویل کشیدگی اور سرحدی جھڑپوں کے بعد بالآخر پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، جس کے بعد فوری جنگ بندی طے پا گئی ہے۔ قطر کی میزبانی، ترکی اور چین کی مشترکہ ثالثی میں ہونے والی یہ مذاکرات گزشتہ رات دیر گئے کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئے، جس کے بعد فریقین نے نہ صرف فوری سیز فائر پر اتفاق کیا بلکہ دو طرفہ امن و استحکام کے لیے ایک مستقل میکانزم پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ یہ معاہدہ بلا شبہ پاکستان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ کا مظہر ہے۔ افواج پاکستان نے حالیہ ہفتوں میں زمینی سطح پر بھرپور رد عمل دے کر یہ بات تو واضح کر دی کہ پاکستان اب اپنی سرزمین پر کسی بھی بیرونی جارحیت یا دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی دباؤ کے نتیجے میں افغانستان نے بالآخر پاکستان کا درینہ مطالبہ تسلیم کیا کہ اس کی سرزمین سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کی سہولت کاری کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دونوں فریق اس بات پر بھی متفق ہوئے کہ مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھا جائے تاکہ طے شدہ نکات پر مؤثر عمل درآمد یقینی ہو۔ اس سلسلے میں اگلا فالو اپ اجلاس 25 اکتوبر کو استنبول میں ہوگا، جہاں دونوں ممالک کے وفود مزید تفصیلات پر بات چیت کریں گے۔ تاہم اس تمام پیش رفت کے باوجود چند اہم سوالات اب بھی حل طلب ہیں۔ ماضی میں بھی ایسے کئی مذاکرات اور معاہدے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ چین نے سہ افریقی اجلاسوں کے ذریعے معاملات کو بہتر بنانے کی متعدد کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی۔ سوال یہ ہے کہ اس بار کیا ضمانت ہے کہ افغان طالبان اس معاہدے سے روگردانی نہیں کریں گے؟ کیا طالبان واقعی تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شرپسند گروہوں کو قابو رکھ پائیں گے، یا پھر چند ہفتوں یا مہینوں بعد یہ معاہدہ بھی سابقہ وعدوں کی طرح ٹال مٹول کا شکار ہو جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات صرف آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔ دوسری جانب صوبائی منظرنامہ بھی تیزی سے بدل رہا ہے۔ سہیل آفریدی وزارت اعلیٰ کا منصب تو سنبھال چکے ہیں اور ان کے سامنے دو بڑے چیلنجز بھی ہیں: بانی کی رہائی اور صوبے میں جاری آپریشن۔ انہی دو نکات کی وجہ سے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ اب ان میں سے ایک معاملہ یعنی طالبان سے محاذ رائی کا مسئلہ کسی حد تک تو حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس سے امید ہے کہ صوبے میں امن و استحکام کی فضا بہتر ہوگی۔ تاہم دوسرا چیلنج اب بھی برقرار ہے۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف سفارہ ہیں اور اسلام آباد کی جانب مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت انہیں مذاکرات کے ذریعے رام کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا اپوزیشن جماعتیں مولانا کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف ایک نیا سیاسی محاذ قائم کرتی ہیں۔ ادھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان طویل عرصے سے جاری لفظی جنگ کے بعد حالیہ دنوں میں کچھ ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک سیاسی سیز فائر سامنے آیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کی پیشکش کر کے راضی کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اطلاعات درست ہیں یا پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ پر وہی کام کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ آج کے ڈائلاگ میں انہی اہم سیاسی اور سفارتی معاملات پر گفتگو کے سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب۔ بہت شکریہ نصر اللہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، دوحہ مذاکرات پہ آپ کی کیا سوچ ہے؟ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے جو شاید اپنے وعدوں اور معاہدوں سے پھر بھی جاتے ہیں، لیکن کتنی ڈیوریبلٹی اس معاہدے میں آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اب اس معاہدے کے مطابق تو انہیں عمل درآمد کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم بارہا ان سے مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب نے شوشہ چھوڑا تھا نا جی کہ مذاکرات کریں، یا وہ ان کو علم نہیں ہے، جیل میں بند ہیں بیچارے، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ مذاکرات ہر وقت ہوتے رہے ہیں۔ یہ ماسکو مذاکرات بھی ہوئے، ہم نے افغانستان ہمارے وزیر خارجہ گئے، بار بار ہم ان سے ایک بات کہتے رہے ہیں کہ جناب اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، وہاں پہ کیمپس نہ بننے دیں، وہاں سے لشکر تشکیل نہ پانے دیں۔ لیکن جس کو ہماری ساری محنت سماجت کو، ہمارے اس بات چیت کو نظر انداز کیا جاتا رہا، یہ کہہ کر جی بالکل ہم کر رہے ہیں، ہم ضرور کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم نے ٹارگٹ کیا ان تمام کیمپس کو اور انہیں یہ بتا دیا کہ بھائی نہیں، اب اینف ہے نا، اب ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے ملک میں آپ دھماکے کریں، وہاں سے لوگ آئیں، بارڈر کراس کریں، آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں یا کم از کم روکیں نہیں۔ ہمارے اوپر تو اب حملہ کرنے کو بارڈر پہ تیار بیٹھے ہیں، دہشت گردوں کو اب روکنا نہیں چاہتے۔ تو پھر جب ہم نے ان کو یہ سبق سکھایا، ہمارا یک نکاتی ایجنڈا تھا اس پورے مذاکرات کے اندر دوحہ میں کہ جناب آپ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس کا بہرحال وعدہ بھی ہوا اور یہ ایگریمنٹ بھی ہوا۔ اور میرے خیال میں اب دنیا کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم نے 40 سال سے افغان مہاجرین ہوں یا اپنے افغان اسلامی بھائی ہوں، ان کے لیے بھرپور سپورٹ کی ہے، مدد کی ہے، لیکن اپنے اوپر ہم حملے نہیں کروا سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو سر، اب چونکہ مذاکرات بھی ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے معاملات سیٹل بھی ہو جائیں، تو وفاق کو جو خدشات ہے نئے وزیر اعلیٰ کے پی کو لے کر، وہ کتنے درست ہیں، اور کوئی ورکنگ کوارڈینیشن آپ ان کے درمیان بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسئلے پہ مسئلہ ہی کریٹ کریں گے؟ میرے خیال میں مسئلہ تو وہ کریٹ کرتے رہیں گے، انہیں عمران خان صاحب کو خوش کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس قسم کی وہ بڑھ کے مار رہے ہیں
کہ آپریشن بند کر دیں، آپریشن نہیں کرنے دوں گا. آپریشن کون روک سکتا ہے؟ اور انہیں پتہ ہے آپریشن رک گیا تو وزیر اعلیٰ صاحب شام کو اپنے گھر بھی نہیں جا سکیں گے. ان کی سیکورٹی کی صورتحال یہ ہے. یعنی ان سے اتنا نہیں ہوتا کہ اپنے ہی اضلاع کے اندر پولیس کو جو ہے وہ پیٹرولنگ میں رات کو جو ہے اپنے تھانوں سے باہر نکال لیں. تو میرے خیال میں اس بات کا ادراک انہیں بھی ہے، لیکن یہ بدقسمتی سے سیاست کی جاتی ہے کہ جی آپریشن نہ کریں. آپریشن نہ کریں تو کیا کریں؟ کیا لا اینڈ آرڈر کے ساتھ مینٹین کر سکتی ہے پی ٹی آئی کی وہاں کی حکومت؟ کیا دہشت گردوں سے نمٹ سکتی ہے؟ ان کے جو ججز وہاں پہ جو ہے ان کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے، وہ فیصلے نہیں سنا پاتے، پروسیکیوشن نہیں کر پاتے، سی ٹی ڈی میں بھرتیاں نہیں کر پائے، تو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں کر پائے. تو یہ دہشت گردی سے لڑیں گے کیسے؟ فوج قربانیاں دے رہی ہے، فوجی جوان اور افسران شہید ہو رہے ہیں. کن کی خاطر؟ اسی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وہاں کی عوام کی خاطر کہ یہ شام کو سکون سے اپنے گھروں پہ پہنچ سکیں. اگر وہاں پہ دہشت گردی بڑھتی ہے تو کیا بتائیے مجھے، جہاں پورا خیبر پختونخوا متاثر ہوگا وہاں ان کی کیبنٹ کے یہ وزراء متاثر نہیں ہوں گے. اس لیے میرے خیال میں یہ سینس ان کے ہاں موجود ہے، لیکن سیاست تو کرنی ہے نا. اب انہوں نے پاؤں کے جوتے کا سائز بھی دے دیا کہ میرے لیے جناب فوری طور پہ ایک کپتان چپل بنا دیں. یہ ایموشنز کی سیاست ہے، نعروں کی سیاست ہے، جذباتیت کی سیاست ہے. پرفارمنس ہے، ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. سر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی میں سننے میں آ رہا ہے جو مسئلہ ہے وہ کشمیر کی وزارت عظمیٰ پر آ کر ختم ہو گیا ہے اور شاید پیپلز پارٹی کو اب وہ تحفے میں دے دی گئی ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے یا انتخاب ہونا باقی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی خواہش تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت اب ان کے پاس آنی چاہیے. آخری جو ہے وہ ٹینور جو ہے وہ تھا ان کے پاس، پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس تھا، پھر پی ٹی آئی کے پاس آ گیا، پھر آج کل مرغوبہ آپ کہہ لیں یا استحکام میں پاکستان کہہ لیں یا چلیں انہیں آپ سب کی جوائنٹ حکومت کہہ لیں، تو آج کل ان کے پاس ہے. آپ پیپلز پارٹی بھی امیدوار ہے. دیکھیں یہ جو سیاسی اختلافات ہیں پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کی، یہ کوئی لڑنے والے اختلافات نہیں ہیں. یہ کچھ دو لوگوں کی پالیسی ہے، کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. پیپلز پارٹی بھی خوش رہے گی، این بھی خوش رہے گی، کیونکہ دونوں کے لیے اکٹھے چلنا اس وقت تو بہرحال لازم و ملزوم ہے. بالکل صحیح. اور ایک مذہبی جماعت پر جو پابندی لگانے کی بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے اس بار واقعی پابندی لگا کے ایسے عناصر کا سر کچل دیا جائے گا یا پھر ویسے ہی بات ہو جائے گی جیسے پی ٹی آئی دور میں ہوئی؟ میں کسی سیاسی جماعت کا، کسی ایک مذہبی جماعت کا ذکر نہیں کرتا. میں ہر اس گروہ کی بات کرتا ہوں جو جتھا بردار ہو، جو لٹھ بردار ہو، جو ریاست کو کہے جی کہ میں آ کے چوک میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے اٹھا کو نہیں سکتا، جو کہ میں پورا ملک جیم کر دوں گا، جو یہ کہے کہ آپ کو میرے راستے بند کر دیں، ہمیں گھر نہ جانے دے. جہاں ان کا احتجاج شروع ہوتا ہے وہاں ہماری آزادی بھی موجود ہے، وہاں میری سیکورٹی بھی موجود ہے، آپ کی سیکورٹی بھی موجود ہے. سیاسی جماعتوں کو بیہیو کرنا چاہیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. وہ سیاسی جماعتوں کی بجائے انقلابی اور جتھے بن جائیں، ان کے اوپر خواہ کوئی بھی ہو پابندی ہونی چاہیے. لیکن ریاست کو یہ اپنے اندر جان پیدا کرنی ہوگی. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے ہارڈ اسٹیٹ. آپ دنیا بھر میں مظاہرے کرتے ہیں، آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ جناب 6 بجے تک آپ مظاہرہ کریں گے، اس کے بعد ڈسپرس ہو جائیں گے. ایک بندے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں کھڑا رہے. اس کے بعد پولیس کی طرف آپ انگلی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. آپ اسے تو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پکڑ کے آپ کو بند کر دے گا، آپ کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. پاکستان میں رول آف لا کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں اپنے آپ کو پابند کریں کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں احتجاج کریں گی، کسی کو املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گی، کسی پولیس والے کو نہیں مارا جائے گا. سر، تو نون لیگ جب یہ کہتی ہے کہ اس کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ ان کا ووٹ بینک متاثر ہو، اور یہ تو تیسری بڑی جماعت ہے پنجاب کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جب یہ ختم ہو جائے گی، پابندی لگ جائے گی، تو وہ ووٹ بینک واقعی نون لیگ پر شفٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ بنایا اس لیے گیا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ کچھ اسپیشلی بنایا گیا تھا تحریک لبیک کو اس کام کے لیے. یوٹیلائز کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں ہو جاتی رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک آئیڈیالوجی تھی اس وقت. سلمان تاثیر صاحب کے قتل کے بعد ایک پورا ایک ماحول ایسا بنا جس کو بہرحال مٹیریلائز کیا تحریک لبیک نے. اور پاکستان میں چونکہ ہم سب، آپ اور میں سب عاشق رسول ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر اس کے اندر عشق رسالت موجود نہیں ہے. تو یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ ایسے جو ہے وہ نعروں کا یا ایسی چیزوں کا بھرپور استعمال کرتی رہی ہیں، کر رہی ہیں، اور شاید آئندہ بھی کرتی رہیں گی، جس کی وجہ سے ایفلیشن بڑھتی ہے لوگوں کی. تو میرے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سیاست میں مذہب کو اس طریقے سے استعمال نہ کریں. اب دیکھیں نا
ایک مذہبی جماعت آپ کے پاس آ جاتی ہے، کہتی ہے میں اسلام لانا چاہتی ہوں، آپ مجھے ووٹ دیں. دوسری مذہبی جماعت میرے پاس آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے جی میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے ووٹ دیں. تو آپ اور میرے درمیان میں مشکل فیصلہ ہو جائے گا نا کہ ہم کس کے اسلام کو مانیں. تو میرے خیال میں مذہب کو الگ رکھ کے اسلامی جماعتیں ہونی چاہیے، ساری اسلامی جماعتیں ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس بیان کریں، ان کو چاہیے کارکردگی بیان کریں، ان کو چاہیے اپنا منشور تو دیں. سر اور آپ یہ کے خیال میں اس پورے سیناریو میں اب جو مولانا فضل الرحمان کسی سائڈ پہ پر تول رہے ہیں، کبھی مخالفت میں پہلے چپ رہے انتخاب ہونے تک، پھر اس کے بعد کورٹ چلے گئے، حکومت سے بھی نالا ہیں، آخر ان کی کیا مرضی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پی کے اندر ان کو حکومت نہیں مل رہی ہے، وفاق میں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، ریلیونسی انہوں نے رکھنی ہے. دیکھیں سیاسی جماعتیں اپنے وجود کا احساس دلاتی رہتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں، جی بھائی میں بھی موجود ہوں اس میدان کے اندر، مجھے بھی اب کھلاڑی سمجھیں، مجھے اب آؤٹ نہ سمجھیں. تو یہ اس قسم کے احتجاج مظاہرے یہ ریلیونسی کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں. قانون کے دائرے میں رہ کے مولانا فضل الرحمان بھی اسلام آباد آئیں، اور اگر ایک ان کو ٹائم دیا جائے جناب کہ آپ اتنے بجے بیٹھیں گے، اتنے بجے اٹھ کر چلے جائیں گے، تو میرے خیال میں اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے. تحریک انصاف کو بھی اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ نعرے دینا کہ ہم پورا ملک جام کر دیں گے، ہم اسلام آباد اور راولپنڈی کا راستے کاٹ دیں گے، یہ کسی فرد کو نہیں ہونا چاہیے. وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، وہ پھر انتشاری جماعتیں ہوتی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا نصر اللہ، ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار. دیکھتے ہیں اس جماعت پر پابندی لگنے کے بعد واقعی کچھ پازیٹیوٹی کے ٹرینڈز ہمیں نظر آتے ہیں، اور واقعی نون لیگ جس طرح کلیم کرتی ہے اس ووٹ بینک کے بارے میں وہ اسے واپس ملتا ہے یا نہیں ملتا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر قمر زمان قائرہ صاحب. بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ کے وقت کا. لاکھ اختلافات کے باوجود فی الحال امن کو ایک اور موقع دیا گیا، پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور فی الحال امید کی جا رہی ہے کہ کچھ اور آگے مسئلے نہیں ہوں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے ہمارے نوجوانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس گارنٹی کا مان افغانستان رکھے گا اور اس معاہدے سے روگردانی نہیں کرے گا؟ دیکھیے دعا تو یہ کرنی چاہیے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اور وہ اپنی بات پہ قائم رہے اور ایک پائیدار امن کا راستہ نکلے. لیکن بدقسمتی سے اگر آپ اپنا ماضی دیکھتے ہیں تو افغانستان کے ساتھ کبھی بھی پاکستان کے دوستانہ یا برادرانہ تعلقات نہیں رہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت طالبان نے قائم کی ہے وہ جبر اور بندوق کے دور پہ انہوں نے حکومت قائم کر کے ایک نظام دے دیا جس کو وہ شریعت کہتے ہیں. یہ جو طالبان پاکستان والی سائڈ والے ہیں، یہ جو فتنہ ہے پورا، یہ انہی کے ساتھی ہیں، انہی کے فکری دوست ہیں. اسی جہاد کے اندر یہ سارے لوگ شامل تھے، اور اس کے نتیجے میں جب وہاں ایک جنگ کامیاب ہو گئی اور وہ وہاں پہ ایک نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے واپس آگے وہی کلیہ یہاں استعمال کرنا چاہا، کیونکہ وہاں پہ وہ فارن فورس کے خلاف بھی لڑتے رہے اور اپنی فوج کے خلاف بھی لڑتے رہے افغانستان. یہاں پہ بھی انہوں نے وہی کلیہ استعمال کیا ہے کہ وہ پاکستان کی اپنی فوج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ سب فرا ہو گئے، اور کہتے وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ بھی ہم نے ایک آمرانہ حکومت، ایک جبر کے، ایک بندوق کے دور پہ حکومت قائم کرنی ہے، اور پھر ہم نے وہ شریعت کا نظام جس کو وہ شریعت کہتے ہیں جو افغانستان میں لاگو ہے، وہی جبر کا نظام یہاں لاگو کرنا ہے. اب یہ کیا ڈائلاگ کے ذریعے ان کو اس بات سے ہٹایا جا سکتا ہے، یا افغان طالبان کو اس بات پہ قائل کیا جا سکتا ہے، یا وہ پرماننٹلی ہو سکتے ہیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف پریپریشن کے لیے استعمال نہ ہو؟ اگر یہ ہو تو ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ بھائی جو کام آپ اس جہاد کو آگے پھیلانے کے لیے نہیں کر رہے، ہمارے اوپر کیوں مسلط کرتے ہو؟ اور جو مذہبی اور نظریاتی، وہ سوشلسٹ کمیونسٹ حکومتیں ہوں، نظام ہو یا مذہبی نظام، یہ کسی ایک ریاست کے اندر کنفائنڈ نہیں رہ سکتا. اس سے الٹیمیٹلی ایکسپینشنسٹ کی نیچر ہوتی ہے، اور یہ پھیلاؤ کرنے کا سوچ رکھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا، اللہ کرے میری سوچ غلط ہو، میں تو اس بات کا دعا گو ہوں کہ میری سوچ اللہ کرے غلط ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی پائیدار امن کی صورت بن پائے گی. مجھے لگتا یہی ہے کہ آپ کو
کچھ سوال وہ ہوتے ہیں جو طاقت کے ذریعے حل ہوتے ہیں. طاقت کا استعمال یقیناً دونوں فریقین کے لیے نقصان دہ ہے, یقیناً کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل. اگر طاقت کا استعمال پاکستان کرے یا وہ کرے, دونوں طرف کا نقصان ہوگا. لیکن اس کے بغیر کوئی صورت بنتی مجھے نظر نہیں آتی. اللہ کرے کہ یہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس ہے یہ کامیاب ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو سر یہ تو انکار ہمیشہ سے ہی افغان طالبان نے کیا ہے کہ جناب ٹی ٹی پی کی سرپرستی وہ نہیں کرتے, لیکن ہم جانتے ہیں سیف ہیونز ان کے وہیں ہیں, وہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں. اگر افغان طالبان انہیں کنٹرول کرنا بھی چاہیں تو ان کے لیے آسان ہوگا انہیں کنٹرول کرنا, یا پھر ہم پھر دیکھیں گے کہ ٹی ٹی پی انہی کے خلاف ہو جائے گی؟ دیکھیے, اگر وہ ان کو روکنا چاہیں, جو کہ وہ نہیں روکیں گے, لیکن اگر وہ روکنا چاہیں تو ایسا ہو سکتا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو اگر وہاں گراؤنڈ نہ ملے, ان کو اگر وہاں اپنی پناہ نہ ملے, تو پاکستان کے علاقوں کے اندر تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان کو بمبنگ میں مکمل طور پہ ختم کرتے ہیں. یہ تو فرار ہو کے ادھر اٹیک کیا, فرار ہو کے افغانستان چلے گئے. یہ حال ان کا بھی ہے, یہی حال بلوچ جو نیشنلسٹ ہیں ان کا بھی. بالکل ٹھیک. لہذا اگر ہم اس بات پہ افغانستان کی حکومت کو قائل کر سکیں تو مجھے جس کے اوپر مجھے شک ہے کہ ہم کر سکیں گے کہ نہیں, لیکن اگر کر سکیں تو یقیناً یہ ایک بہتری کا راستہ ہے. جو طاقت کے استعمال کا راستہ ہے وہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ چارہ بھی نہیں. بالکل صحیح. سر ایک آخری سوال, سننے میں آ رہا ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کو دعوت تو دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ شامل ہو جائیں کابینہ میں, اور آزاد کشمیر بھی وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کو ملنے جا رہی ہے, یہ بھی طے ہو گیا ہے؟ کہاں پہ سر؟ آزاد کشمیر میں. کشمیر کی بات آپ فرما رہی ہیں؟ کشمیر کے اندر ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہے. کشمیر کے اندر کسی ایک جماعت نے تو بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا, وہ تو الائنس بیٹھے گا, کوئی فیصلہ کرے گا. اس میں کئی سارے پلیئرز ہیں. ہم دونوں جماعتیں اگر مل بھی جاتے ہیں تو سارے ووٹ تو نہیں پورے ہوتے. لہذا ابھی اس پہ کوئی میرے علم میں نہیں ہے. ہاں, اگر حکومت کی تبدیلی, یہ بات درست ہے کہ وہاں کی حکومت کے طرز حکومت کو اور جس طرح سیاسی جماعتیں مارجنلائز ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بہت تکلیف دہ. لیکن اس کے لیے ساری جماعتیں جو ہم خیال ہو سکتی ہیں, یہ سب فورسز اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے. ابھی تک میرے خیال میں, یہ میری اطلاع کے مطابق, ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. قائرہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا. یہ جو دوحہ مذاکرات ہوئے ہیں, آپ کو کتنی امید ہے کہ افغان طالبان اپنے معاہدے سے پھریں گے نہیں اور واقعی امن ہو جائے گا؟ اقرا, آپ کو یاد ہوگا, آپ اس وقت بھی رپورٹ کر رہی تھی جب یہ امریکہ اور طالبان کے جو مذاکرات ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو وہاں پہ جو ڈاکومنٹ آؤٹ کی گئی تھی اس کی لینگویج میں اور اس کی لینگویج میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. وہاں پہ بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا جو اس کا ہے, جو کیک کا مزہ ہے وہ تو اس کو کھا کے پتہ چلے گا, جو ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان اٹس ایٹنگ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو طالبان ہے وہ انہوں نے کہا ہے, تو اب اس کے اوپر کیسے عمل درآمد ہوگا. عمران خان ایکچولی اینڈ ایون فضل الرحمان اور ایون ANP PTM, وہ لوگ جو پختونخوا میں رہتے ہیں, جو سٹیک ہولڈر ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ ایکچولی اس معاہدے سے زیادہ جو ایک ٹرائبل ایگریمنٹس ہیں وہ ان کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور وہ بالکل وہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ فورس ضروری ہو فورس ضروری کی جائے, لیکن الٹیمیٹلی دے وانٹ سیٹلمنٹ تھرو اے لارجر جرگاز. آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا, سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ میں جرگہ بلا رہا ہوں. اب ایک چیز کی دیکھیے, اب میں ہوں, آپ ہوں, میجورٹی آف جو لوگ اس وقت ٹی وی پہ آ کے بات کر رہے ہیں, ایون دوحہ معاہدہ میں جو خواجہ آصف گئے ہیں, ہم سٹیک ہولڈر نہیں ہیں خیبر پختونخوا کے معاملات میں. اب جو
وہاں پہ لوگ ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی. میں جو جانتا ہوں بیرسٹر محمد علی سیف ہیں یا محمد صادق صاحب ہیں یا پھر ہمارے میجر عامر صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں جو بہت ایکسپرٹ ہیں ان معاملات کے اوپر، افغانستان کے ایشوز کے اوپر. اب مجھے نہیں پتا، سچی بات ہے کہ ان لوگوں کو کیوں ان مذاکرات سے پہلے یا ان کی اوپینینز جو ہیں وہ لی جاتی ہیں، نہیں لی جاتی، ان سے کیا جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اسمبلی تو ہمیں پتہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی ہے وہ تو بالکل لا تعلق ہے. تو جو اصل اسٹیک ہولڈر ہے الٹیمیٹلی تو یہ بات وہ بتا سکتے ہیں ہمیں اور کر سکتے ہیں کہ ہاؤ دے ٹیک دس ایگریمنٹ، دے ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ، یا وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمپریہنسو ہے. بٹ الٹیمیٹلی میرا یہ خیال ہے کہ اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ بڑی ناکامی ہوئی. تو سر طالبان اگر چاہیں بھی اچھی نیت سے کہ وہ ٹی ٹی پی کو قابو کریں یا پھر ان پہ روک لگائیں کہ بھئی آپ ہماری زمین کو استعمال نہ کریں پاکستان کے خلاف، انہیں کنٹرول کریں، تو ٹی ٹی پی ان سے کنٹرول ہو جائے گی؟ اور اگر ہو جائے گی تو پھر ٹی ٹی پی خود ان کے خلاف تو نہیں کھڑی ہو جائے گی، جو کہ اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جس کو آپ پروان چڑھاتے ہیں وہ آپ ہی کے خلاف استعمال ہوتی ہے. یہی ایک میجر پرابلم ہے. ایک طرف تو دیکھیں نا، پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر آپ ہمیں خود اجازت دیں کہ ہم آپ کے علاقے میں آ کے کارروائی کر لیں، یا پھر آپ کنٹرول کریں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ان کا ایک مدعا رہا ہے، جو انفارمڈ لوگ ہیں، جو افغان طالبان سے جن کی ملاقات بھی ہوتی ہے یا جو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، جو 2-3 نام جیسے میں نے آپ کے لیے بھی ان سے بات کریں، تو ان کا اصل میں جو پرابلم آتا ہے افغان طالبان کا وہ ہے کہ ان کی وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے داعش کے ساتھ. ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ایک حد سے زیادہ پش کریں تو یہ کہیں اب وہ اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ اتحاد ہو گیا اور وہ ہمارے لڑ پڑے تو پھر ہم کیا کریں گے. سو اٹس فیئرلی اے کمپلیکس سچویشن فرینکلی. اور اس کا حل بہرحال دونوں ہی ہے. ہمیں یہ بھی نہیں کہ فورس بالکل استعمال نہیں کرنی، فورس بھی استعمال کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی آپ کو بات چیت کا پروسیس بھی کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. فواد صاحب، نئے وزیر اعلیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں وفاق کو خاصے خدشات ہیں. فی الحال چلیں کہیں نہ کہیں یہ طالبان والا معاملہ سیٹل ہوتا تھوڑی دیر کے لیے تو نظر آ رہا ہے، لیکن جو محاذ رائے کا استعارہ بنا کر انہیں پیش کیا گیا اور گنڈا پور صاحب کو واپس بھیجا گیا، آپ کو کتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ واقعی وہ کچھ بہت ہی فروٹیبل طریقے سے پی ٹی آئی کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ یہ اب تو کہنا فی الحال مشکل ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو بھی کیوں وزیر اعلیٰ لگایا گیا تھا؟ ان کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا تھا کہ وہ عمران خان کو پارٹی کو ریلیف دلوائیں گے، اور ریلیف دلوانے کے اب 2 طریقے ہیں، یا تو وہ انگیجمنٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ سے، اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ایک چیلنج بنے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کہ انہیں انگیجمنٹ کرنی پڑے. علی امین گنڈا پور 26 نومبر کے بعد جو ہیں وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکے، جس سے وہ ایک ورکرز میں بھی بڑے ان پاپولر ہو گئے اور عمران خان کی ایکسپیکٹیشنز پہ بھی پورے نہیں اترے، تو ان کو جانا پڑا. اور میں نے 3 مہینے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ صرف معجزہ ہی ہوگا کہ علی امین جو ہے وہ کنٹینیو کریں اپنے آفس کے. اب دیکھیے سہیل آفریدی بھی سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ جو بنے ہیں وہ ایک پل صراط ہے جو انہیں کراس کرنا ہے. ایک طرف تو ورکرز کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، پھر عمران خان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے تعلقات ہیں. سو یہ ایک بہت ہی آئی وڈ سے ایک پریکیریس سچویشن ہے، ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے جس کا انہیں سامنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی بہرحال خواہش اور سوچ یہی ہے کہ وہ ایک بڑا چیلنج کھڑا کر سکیں وفاقی حکومت کے لیے، تاکہ وہ ان کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکے اور ان کے ساتھ بات چیت پہ مجبور. سر لیکن ایک اور بڑا چیلنج ہے جو اندرونی پی ٹی آئی سے بھی انہیں ہے، جو گروپ بازی ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ بھی ہیں، بیرسٹر گوہر بھی ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ وہ پھر ہم 2 ٹیمز بھی ان میں دیکھیں گے، یا فی الحال یہ ایک ٹیم بن کے کھیلیں گے؟ یہ تو چیلنج تو ہے ہی. آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی ڈیسیژن میکنگ تو بہت ہی سطحی ہے. اگر آپ لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھیں، آپ سے کچھ دن پہلے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سیکٹری انفارمیشن جو ہے سلمان یہ وقاص شیخ، انہوں نے ٹویٹ کر دیا سعودی عرب کے اگینسٹ ایک بار پھر اس کو ڈیلیٹ کیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں سلمان راجہ نے جو ٹویٹ ہے عمران خان کا،
وہ مشال کہتی ہے کہ اس کو ایڈٹ کروا دیا, اس میں ایم پی ایس کو جو انہوں نے نکال کے صرف اپنا نام ڈال دیا. سو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو اس کرائسس میں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اتنے ایک امیچور اور اتنے سطحی لوگ جو ہیں وہ عمران خان نے چوز کیے ہیں پی ٹی آئی کو رن کرنے کے لیے کہ وہ ان کی تو کوئی مدد کیا انہوں نے کرنی ہے, وہ اپنی مدد بھی خود کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یس پی ٹی آئی کا کرائسس تو ہے لیڈرشپ. اچھا سر, آپ کے دور میں جب آپ خود بھی وفاقی وزیر تھے, ایک مذہبی جماعت پر پابندی لگانے کی یہ بات ہو رہی تھی, آپ کو لگتا ہے اس بار واقعی یہ پابندی لگ جائے گی یا بات پھر ویسی ہو جائے گی جیسے کہ آپ کے دور میں ہوئی؟ دیکھیں ماضی تو ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ حکومت ریاست جو ہے وہ ایک دفعہ زور لگاتی ہے, اس کے بعد تھک کے پھر بیٹھ جاتی ہے, اور یہ لوگ جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی جب ہوا تھا تو ایک پابندی بھی لگائی گئی, بڑی کمپریہنسو جو ہے وہ باتیں بھی کی گئیں, ہمیں بھی کہا گیا کہ بالکل آپ لوگ تگڑے ہو جائیں اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے, اور یہ پاکستان میں اس طرح سے بلیک میلنگ میں نہیں آنا. ہم نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہم اکیلے ہی کھڑے تھے, حکومت پیچھے سے بھاگ گئی تھی. تو اب یہ جب بھی میں عطا تارڑ اور طلال کو دیکھتا ہوں تو میں ان دونوں کو یہ کہتا ہوں کہ ذرا پیچھے بھی دھیان رکھنا, یہ نہ ہو کہ تم دونوں کو آگے کر کے پیچھے سے حکومت دوڑ لگا دے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں, ابھی تک تو انہوں نے کافی اچھا کیا. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا فواد صاحب, میرے ساتھ تھے. تو واقعی جس طرح وہ فرما رہے تھے ریکارڈ تو کچھ اچھا نہیں ہے, لیکن اگر واقعی ایسے کوئی بھی جتھا آئے گا اور مسلح ہو کے اور سڑکیں بند کرے گا, اسے ایسی اجازت نہیں ملنی چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے تجزیہ کار ہیں اور عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب, لاکھ اختلافات کے باوجود پاکستان کی جانب سے امن کو ایک اور موقع دیا گیا, قطر میں مذاکرات ہوئے, جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود افغانستان باز آئے گا, یا پھر ہمارا جو موقف ہے کہ اپنی زمین کو آپ پراکسیز یا خارجیوں کے حوالے نہ کریں پاکستان کے لیے, اس پر کوئی عملی طور پہ کچھ کرے گا؟ مین ایشو جو ہے افغانستان طالبان گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کا, وہ تو یہی ہے نا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے. سو اگر وہ ان دہشت گرد گروپس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, ان کے جو بیسز ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں, ان کو انلیگل ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور ان کو ڈسمینٹل کر دیتے ہیں, تو دیر از نو ایشو پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان, کیونکہ دو بردر اسلامک نیبر ہیں. اچھا, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تاریخ کا بھی ایک کیا اس کو کہتے ہیں, آئرنی آف فیٹ اس کو انگریزی میں بولتے ہیں, کہ وہی دوحہ جہاں پہ آج سے چند سال پہلے پاکستان نے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا, فیسیلیٹیٹ کیا کہ ان کا معاہدہ ہو جائے اور یو ایس نیٹو فورسز افغانستان سے نکل جائیں, اور پھر ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا افغان طالبان کی واپسی کابل میں. آج دیکھیے اللہ کی شان ہے کہ وہی دعا ہے. اب اس مرتبہ ٹھیک ہے قطر ہوش کر رہا ہے, ان کی بڑی مہربانی, ہمیشہ اچھا کام کرتے ہیں امن کے لیے, لیکن آج پاکستان اور وہی افغان طالبان آمنے سامنے بیٹھے ہیں. کمال ہو گیا, یہ بھی بحال تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قطر کا جو گورنمنٹ کا جو سرکاری ان کا جو کمیونکے ہے, اس میں انہوں نے کوئی دہشت گردی ٹیررزم کا کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے سیز فائر پہ ایگری کیا ہے اور ایک سسٹینیبل یعنی کہ پائیدار جو ہے وہ سیز فائر ہونا چاہیے. یہ آپس میں بیٹھیں گے, مزید بات چیت کریں گے اور ایک ایسا میکنزم ایوالو کریں گے جس میں یہ معاملات جو ہیں اس طرف دوبارہ آئی نہ. اور لیکن بات پھر وہی ہے کہ کیا یہ سسٹینیبل ہوگا, کیا ایک میکنزم ایسا بن سکے گا جس میں افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ اور پھر ایک طرف قطر اور ترکی وہ بھی بیچ میں ہوں گے پاکستان کے ساتھ, مانیٹر کریں گے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, کیونکہ اگلی جو میٹنگ ہے وہ سنر اب استنبول میں ہو رہی ہے. تو لہذا اچھی بات ہے کہ قطر اور ترکی میدان میں آ گئے, لیکن یہ بہت مجھے اپنا ایک بڑا بھاری کام لگ رہا ہے, بھاری ذمہ داری ہے, وہ کہ یہ تو ان کی
इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अफगान तालिबान गवर्नमेंट की अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, भाईचारे के तौर पे, इंटरनेशनल कानून के को रिस्पेक्ट करते हुए ये उनकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सर लेकिन ये जो सर दोहा के बाद तुर्की, चीन और कतर सालिस के तौर पे सामने आए हैं, अफगानिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा कि इस मुआहदे से वो ना फिरें, क्योंकि जिस तरह हमने देखा इनके वज़ीर ख़ारजा भारत तक गए और उसके बाद ही ये तमाम चीज़ें शुरू हुई, और अब तो चीन की बड़ी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में भी है। तो आपको लगता है कि इतना प्रेशर ले के चीन की मुखालिफत अफगानिस्तान ले सकता है अगर इस मुआहदे से इधर उधर हटा तो? देखिए जी, पहली बात है चीन 2 मरतबा या 3 मरतबा होश कर चुका है बीजिंग में। इसहाक डार साहब वहां पे गए हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं वहां पे बीजिंग में, और उन्होंने वहां पे भी मसालत की पूरी कोशिश की है चीन ने, बिल्कुल, क्योंकि चीन एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस रीजन का। रीजनल सिक्योरिटी में चीन का बड़ा हाथ है। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर चीन के बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी सामने आ रहे हैं। तो लिहाजा, और पाकिस्तान में सीपैक, वो तो कहते हैं कि अफगानिस्तान को भी सीपैक में शामिल करेंगे, तो लिहाजा चीन एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, उसको भी बीच में आना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, चले अफगान तालिबान गवर्नमेंट को भी कतर हो गया, तुर्किया हो गया, चीन हो गया, और मुसलमान ममालिक, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको फोन किया है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कि जनाब हम चाहते हैं कि ये मामला जो है इधर ही रुक जाए, मजीद हालात खराब ना हो। लेकिन बात यह है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट को तो चले हम प्रेशर में ले आएंगे, लेकिन वो जो दहशतगर्द ग्रुप है जिनको इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंडियंस के प्रॉक्सी हैं, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो इंडिया जो अपना वहां से बैठ के उनको इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान पे हमले करने के लिए, क्या वो मामला रुक जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया तो ऑन बोर्ड नहीं, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। वो तो अपने जो उनके अपने डिजाइन्स हैं, जो उनके प्लान्स हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वाया अफगानिस्तान थ्रू दिस प्रॉक्सी ग्रुप्स, और जिसमें जाहिर बात है केपी हो गया, बलूचिस्तान हो गया, वहां वो जो कर रहे हैं कितने अरसे से, क्या इंडिया गिव अप करेगा? मेरा ख्याल है अ बिग नो। उन्होंने अपनी ये तमाम एक्टिविटीज जो है जारी रखनी है, ये इनकी नेफेरियस एक्टिविटी जारी रहेंगी। ब्रिगेडियर साहब, ये अफगानिस्तान तो वैसे इनकार करता है टीटीपी की सरपरस्ती से, लेकिन हम जानते हैं कि उनके सारे सेफ हेवन्स वहाँ पर ही हैं। कितना मुश्किल होगा अफगानिस्तान के लिए इस टीटीपी को अब कंट्रोल करना? बिकॉज रख तो लिया उन्होंने, नशोनुमा भी कर दी, लेकिन आपको पता है ऐसे जत्थे या ग्रोह या ग्रुप हाथ से बाहर निकल जाएं तो उसके ही हाथ में नहीं रहते जिन्होंने सेफ हेवन्स दिए होते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट के लिए भी अगर वाकई सिंसियरली वो करना भी चाहें तो उनके लिए इसलिए मुश्किल होगा। पहली बात है उनका रिट ज्यादा काबुल में है, ये थोड़ा बहुत और एरियाज में, वो जहाँ पे ये सारा और बाकी अफगानिस्तान के एरिया था उनको उस तरह के रिट जो है वो नहीं है। और दूसरी बात है अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रोग एलिमेंट्स भी हैं जिनके बड़े डीप कनेक्शंस हैं अपना इंडिया के साथ और रॉक के साथ, लिहाजा वो डीप कनेक्शन जो है वो तो नहीं खत्म होने लगे। ठीक है, कुछ दिनों के लिए शायद आपको और हमें कुछ कमी नजर आए ये दहशतगर्दी के हमले, लेकिन भाई जो टीटीपी हो गया, बीएल हो गया, ख्वानगी होगी, और पता नहीं हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, तो फला हाफिज ग्रुप, इतने वहां पे ग्रुप पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, आप मुझे बताएं उनको कैसे अफगान तालिबान गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी? और दूसरी बात ये है कि जो वहां पे ये ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं उनका ज्यादा असला जो है वो तो इस अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है, वो $7 अरब का अमेरिकन का असला है। तो क्या ये वो असला वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो असला जो है वो उसकी जो फैसिलिटेशन है वो रोक दी जाएगी? तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। तो लिहाजा हमें वी शुड नॉट बी वेरी, हमें वैसे सूरत तो चले, दिस इज गुड न्यूज, जो हुआ अच्छी बात है कि एक एग्रीमेंट हुआ है सीज फायर का। अल्लाह करे ये लॉन्ग लास्टिंग हो, सस्टेनेबल हो, और ये भी हो कि ऐसे मैकेनिज्म बन जाए कि वाकई ये मामला रुक जाए। लेकिन मेरी अपनी जाती सोच है कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कुव्वतें हैं इंडिया के अलावा भी अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज होते हुए नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, वो चाहते हैं कि यहाँ पे बदअमनी कायम रहे ताकि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा ही ना हो सके। खासकर हमने जो इंडिया के साथ किया मई के महीने में, जो एक ना बुरी तरह शिकस्त दी, तो ये तो इंटरनेशनल जो कुछ कुव्वतें हैं, रोग एलिमेंट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लोग जानते हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान स्टेबल हो,
पाकिस्तान में اور یہی مسئلہ تو ہے جو بھارت کو بھی کھٹک رہا ہے اور افغانیوں نے ان کے ہاتھوں کا ایک عالم. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں ان دوحہ مذاکرات کے بعد جو استنبول میں مذاکرات ہوں گے اس سے کون سے نتائج ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور کیا واقعی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات واقعی بہتری کی جانب جاتے ہیں یا نہیں جاتے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.